اور اس औलाद میں تمہاری جان ہو اور تم کبھی آزمائے نہ جاؤ۔ ڈرامہ ہمراہی کی آنے والی قسط میں کہانی ایک ایسے موڑ پر پہنچنے والی ہے جہاں راز بے نقاب ہوتا دکھائی دے رہا ہے۔ سیحان اپنے بابا کی کسی بات پر یقین کرنے کو تیار ہی نہیں ہوگا۔ ایلف کی موت کے بارے میں جو سچائیاں آہستہ آہستہ سامنے آ رہی ہیں وہ سیحان کے دل پر برسوں میں موجود اعتماد کو مکمل طور پر توڑ سکتی ہیں۔ دوسری جانب ذوالقرنین مسلسل سیحان کو حقیقت تک پہنچنے میں مدد دے رہا ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ جب غازی کو پتہ چلے گا کہ پوسٹ مارٹم کا مشورہ بھی ذوالقرنین نے ہی دیا تھا تو کیا وہ اسے بھی اپنا دشمن سمجھ لے گا یا پھر پہلی بار اسے احساس ہوگا کہ ذوالقرنین دراصل سچ سامنے لانا چاہتا ہے؟ اور دوسری جانب سیحان کے بابا کی پریشانی بھی بڑھتی جا رہی، کیونکہ اسے اندازہ ہو چکا ہے کہ اگر پوسٹ مارٹم ہو گیا تو کئی ایسے راز سامنے آ سکتے ہیں جو برسوں سے دفن ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ وہ ہر ممکن کوشش کریں گے کہ معاملہ مزید آگے نہ بڑھے۔ لیکن سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ اگر پوسٹ مارٹم رپورٹ نے ثابت کر دیا کہ ایلف کی موت خودکشی نہیں تھی تو پھر اصل مجرم کون نکلے گا؟ کیا سیحان اپنے باپ کے خلاف کھڑا ہو جائے گا یا پھر کوئی حقیقت ایسی سامنے آئے گی جو پوری کہانی کا رخ بدل دے گی؟ اور اگر آپ بھی اصل حقیقت جاننا چاہتے ہیں تو ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں، اور ہمارے چینل پر اگر پہلی بار آئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے ہمراہی کے تازہ ترین ایپیسوڈ کی، جس نے ناظرین کو ایک طرف جذباتی تو کر دیا تو دوسری طرف حیران بھی کر دیا۔ شروع میں جو ڈرامہ سب کو سست اور بوجھل لگ رہا تھا وہی اب آہستہ آہستہ ایک ہائی لائٹ بھی بن چکا ہے۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں اس اہم سوال کی کہ ڈاکٹر کو آخر سمجھ کیوں نہیں آئی کہ اصل مسئلہ ہے کیا؟ غازی یوسف اس کے سامنے موجود تھا، مسلسل دباؤ میں تھا، پھر بھی وہ اس حقیقت تک کیوں نہ پہنچ سکا کہ ایلف کی موت کے پیچھے صرف ایک سادہ کہانی نہیں بلکہ ایک گہرا راز چھپا ہو سکتا ہے؟ کیا یہ صرف اس کی تجزیہ کاری ہے یا کہانی کو لمبا کرنے کے لیے ایک کوشش؟ اور اگر دوسری طرف بات کریں تو وہ بڑی عجیب سی محسوس ہوتی ہے جہاں پہ کرداروں کا ایک دوسرے کو چندہ چندہ کہہ کر بلانا۔ یہ اندازہ کبھی بھی جذباتی لگتا ہے لیکن اکثر ناظرین کے لیے یہ غیر ضروری اور تھوڑا سا عجیب بھی محسوس ہوتا ہے کیونکہ اس سے سنجیدہ سین کا اثر کم ہو جاتا ہے۔ اب آتے ہیں سیحان کے کردار کی طرف۔ جیسے ہی وہ گھر پہنچتا ہے اس کی بے چینی اور اضطراب صاف نظر آتا ہے۔ وہ فوراً ایلف کے بارے میں پوچھتا ہے لیکن اس کے والد اسے روک لیتے ہیں اور ایک اور سمت لے جاتے ہیں، اور یہی وہ لمحہ تھا جہاں ناظرین کی سانسیں رک سی جاتی ہیں کہ اب حقیقت کیا سامنے آنے والی ہے۔ جب وہ ایلف کا آخری خط پڑھتا ہے تو وہاں سے اصل جذباتی طوفان شروع ہو جائے گا۔ سیحان کا کردار اس وقت مکمل طور پر ٹوٹا ہوا محسوس ہوتا ہے، نہ اسے اپنے جذبات پر قابو ہے نہ حالات پر، اور یہی وہ سین ہے جہاں اداکاری واقعی اپنی انتہا پر نظر آتی ہے۔ درد ہے، بے بسی ہے اور صدمہ، سب کچھ ایک ساتھ سامنے نظر آتے ہیں۔ لیکن سوال یہ بھی اٹھتا ہے کہ کیا سیحان کا رد عمل حقیقت پسندانہ ہے؟ کیا وہ بہت جلدی حقیقت سے بھاگ رہا ہے یا پھر وہ واقعی اس صدمے کو ہضم نہیں کر پا رہا؟ دوسری طرف غازی یوسف کا کردار بھی کافی متنازع بنتا جا رہا ہے۔ شروع میں جو شخص مکمل طور پر ٹوٹا ہوا دکھایا گیا تھا وہ اچانک ایک مضبوط اور سخت مزاج شخصیت میں تبدیل ہوتا جا رہا ہے، جیسے اس کے اندر کوئی جذباتی تبدیلی مستقل نہیں رہی۔ یہی تبدیلی کچھ ناظرین کو قائل نہیں کر رہی کیونکہ اس کا درد چند دن میں ہی کہیں غائب ہوتا ہوا محسوس ہوتا ہے۔ ایک اور اہم سین ڈاکٹر کا وہ مکالمہ ہے جس میں وہ کہتا ہے کہ جسمانی بیماری کا علاج ممکن ہے لیکن دل کے درد کا کوئی علاج نہیں۔ یہ لائن واقعی گہری ہے اور ڈرامے میں ایک فلسفیانہ پہلو ڈالتی ہے۔ اس طرح وقت کے بارے میں یہ بات کہ وہ وقت بڑے سے بڑے زخم بھر دیتا ہے ناظرین کو سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ کیا واقعی انسان سب کچھ بھول جاتا ہے یا صرف جینا سیکھ لیتا ہے؟ اب ایک اہم سوال اٹھتا ہے، جب سیحان قبر پر جاتا ہے تو وہ معافی مانگنے کی بجائے شکایت کیوں کرتا ہے؟ کیا اس کے اندر کا غصہ ہے یا وہ ابھی تک حقیقت قبول ہی نہیں کر پا رہا؟ کہانی کا ایک کمزور پہلو یہ بھی ہے کہ کچھ کردار ایک ہی سوچ بار بار دہرا رہے ہیں، خاص طور پر سیحان اور اورنگزیب کے بیانات میں بہت زیادہ مماثلت ہے، جیسے دونوں ایک ہی زاویے سے سوچ رہے ہیں۔ اس سے سین کی گہرائی کچھ کم محسوس ہوتی ہے کیونکہ پہلے سیحان بھی وہی سوچ رہا تھا، کیا کہیں ایلف کو بابا نے تو نہیں مارا، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ بابا آپ مجھے بچانے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں۔ اور پھر جب وہ ذوالقرنین کو ملنے کے لیے جاتا ہے تو وہاں ذوالقرنین بھی اس کو یہی مشورہ دیتا ہے کہ یہ کام ایسا ایلف نہیں کر سکتی کیونکہ ایلف ایک ڈاکٹر تھی اور ڈاکٹر کبھی بھی خود کو ختم نہیں کر سکتا، یہ ضرور کسی کی چال ہے اور ایلف کو مارا گیا ہے۔ اب سیحان دوبارہ سے یہ سوچنے پر مجبور ہو جائے گا کہ یہ قتل ہے یا پھر خودکشی ہے، اس لیے وہ اپنے باپ کے پاس آئے گا اور صاف صاف اسے کہے گا کہ بابا میں پوسٹ مارٹم کروانا چاہتا ہوں۔
اور دوسری طرف غازی یوسف کے بندے جب اس کو یہ بتاتے ہیں کہ ذوالقرنین کی ملاقات سیحان کے ساتھ ہوئی تھی اور اس نے یہ ساری باتیں سیحان کے دل میں ڈالی ہیں، تو پھر غازی یوسف ذوالقرنین کے ساتھ کیا کرنے والا ہے؟ کیا وہ اس کو جان سے مار دے گا یا ملک سے نکالنے کی کوشش کرے گا؟ بہرحال آنے والی قسط میں وہ جو بھی کرے گا ذوالقرنین کے ساتھ، یہ بات کہیں نہ کہیں سیحان تک ضرور پہنچ جائے گی اور پھر حالات مزید خراب ہوتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں۔ ممکن ہے وہ اپنے والد پر ہی شک کرنا شروع کر دے اور ایک ایسا فیصلہ لے لے جو سب کو حیران کر دے، کیونکہ وہاں اگلے ٹیزر میں سامنے واضح نظر آ رہا ہے کہ غازی یوسف اپنے بیٹے کو کہہ رہا ہے کہ اللہ کرے تمہیں اولاد ملے اور تم اولاد کے لیے اسی طرح تڑپو جیسے آج میں تڑپ رہا ہوں۔ کہانی میں ایک اور دلچسپ موڑ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ سیحان مکمل طور پر بدل جائے، اپنا ماحول چھوڑ دے اور کسی نئے سفر پر نکل جائے۔ یہ سفر صرف جسمانی نہیں بلکہ جذباتی بھی ہوگا، جہاں وہ اپنی یادوں اور درد دونوں کو ساتھ لے کر چلے گا۔ اور پھر آتی ہے وہ دلچسپ کہانی جب وہ ایلف کی بہن کے سامنے آئے گا۔ کیا وہ اسے پہچان سکے گا یا کچھ وقت تک وہ اسے ایلف ہی سمجھتا رہے گا؟ یہ کنفیوژن کہانی کو ایک نیا زاویہ دے سکتی ہے جہاں جذبات اور حقیقت آپس میں ٹکرا جائیں گے۔ سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی زندگی کسی ایسے انسان کی وجہ سے دوبارہ حاصل کر لے جو اب دنیا میں نہیں ہے، تو کیا وہ دوبارہ محبت کر سکتا ہے؟ کیا سیحان واقعی آگے بڑھ پائے گا یا ہمیشہ ماضی میں ہی قید رہے گا؟ ڈرامہ کے آنے والے ٹیزر سے ہمیں یہ بات بھی نظر آتی ہے سامنے کہ غازی یوسف خود کو بچانے کے لیے پوری کوشش کرے گا، لیکن سیحان اس کے سامنے کھڑا ہو جائے گا اور اسے کہے گا کہ بابا اب میں چپ نہیں رہ سکتا، میں آپ کو بہت اچھے طریقے سے جانتا ہوں۔ اور ساتھ میں جب اس کو یہ خبر ملتی ہے کہ ذوالقرنین بھی غائب ہو چکا ہے، اب سیحان کا شک یقین میں بدل رہا ہے اور سیدھا اپنے فادر کے پاس جائے گا اور اسے کہے گا کہ بابا آپ بتائیں آپ نے ایلف کے ساتھ کیا کیا ہے؟ مجھے سمجھ آ گئی ہے کہ جو بھی کیا ہے آپ نے کیا ہے۔ کیا آپ نے کسی سے اس کو مروایا ہے؟ کوئی بندے آپ نے ہائر کیے ہیں یا آپ نے خود اس کے ساتھ کچھ غلط کیا ہے؟ لیکن اس کے بابا کے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا، وہ سر جھکائے کھڑا رہے گا۔ لیکن غازی یوسف کی خاموشی یقین دلا دے گی سیحان کو کہ سب کچھ میرے بابا نے ہی کیا ہے۔ اور پھر اچانک غازی یوسف ایک ایسی ہنسی ہنسے گا اور ساتھ میں کہے گا ہاں یہ سب کچھ میں نے کیا ہے، کیونکہ میں تمہیں کھونا نہیں چاہتا تھا، میں تمہاری زندگی کے لیے میں کسی حد تک بھی جا سکتا تھا۔ اور پھر یہاں پہ کہانی ایک نیا موڑ لے گی اور پھر یہی سے ہمراہی ڈرامہ ایک نئے مرحلے میں داخل ہو جائے گا، جہاں جذبات بھی ہوں گے، راز بھی ہوں گے اور آنے والے وقت میں بڑے بڑے انکشافات بھی ہوں گے۔ اب سوال آپ سب کے لیے یہ ہے، کیا سیحان اپنے والد کے خلاف کھڑا ہو جائے گا؟ کیا غازی یوسف کا سچ سب کے سامنے آئے گا؟ اور کیا واقعی ایلف کی موت اتنی سادہ تھی جتنی دکھائی گئی ہے؟ اور لیکن سب سے بڑا اور اہم سوال یہ ہے، اگر پوسٹ مارٹم رپورٹ نے ثابت کر دیا کہ ایلف کی موت خودکشی نہیں تھی، تو پھر اصل مجرم کون نکلے گا؟ کیا سیحان اپنے باپ کے خلاف کھڑا ہو جائے گا یا پھر کوئی ایسی حقیقت سامنے آئے گی جو پوری کہانی کا رخ ہی بدل کر رکھ دے گی؟ ناظرین، آپ کے خیال میں سیحان کو اپنے بابا کو معاف کر دینا چاہیے یا انہیں ان کے لیے سزا مقرر کرنی چاہیے؟ اپنی رائے کا کمنٹ سیکشن میں ضرور اظہار کیجیے، کیونکہ آپ کی رائے ہی ہماری اس چینل کا اصل حسن ہوتی ہے۔ نئی سٹوری کے ساتھ، اچھے سے ریویو کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گی۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔